بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد لقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کا اپنے اس پروگرام معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ماہ رمضان میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم اس سلسلے کی 18ویں قسط کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور بہرحال ہماری گفتگو دعائے افتتاح کے سلسلے سے ہو رہی تھی۔ دعائے افتتاح کا وہ خاص فقرہ اور وہ عبارت جو کہ ہمارے آپ کے زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مرتبط ہے، یوں تو پوری ہی دعا مرتبط ہے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا، لیکن یہ آخری کے جو کلمات اور حصے ہیں تقریباً 1-1.5 صفحے کے، یہ بالکل براہ راست امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مرتبط ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ اس مقام تک پہنچا کہ بار الہا جو حق کی معرفت تو نے عطا کی ہے، اس کو تحمل کرنے کی قوت بھی، توفیق بھی عطا فرما، اور جو ہم تک نہیں پہنچا، ہم نہیں پہنچ پائے جہاں تک، وہاں تک ہمیں پہنچا دے۔ اس کے بعد کے فقرے: اللہم المم بہی شعثنا وشعب بہی صدعنا ورتق بہی فتقنا، کہ بار الہا ہمارے امام کے ذریعے سے، اسی حق کے ذریعے سے، اور جیسے کہ عرض کیا کہ حق سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، کہ اس حق کے ذریعے سے ہمارے خلا کو پر کر دے، ہمارے جھگڑوں کو دوستی میں بدل دے، ہمارے اختلافات کو، افتراق کو مودت میں بدل دے، دوستی میں، بھائی چارگی میں بدل دے۔ تو یہ جیسا کہ اس دعا میں ان فقروں کو ادا کیا جا رہا ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کہیں کے اوپر افتراق ہے، کہیں کے اوپر اختلاف ہے، تو وہ اختلاف، وہ افتراق، اور اگر خلا کہیں کے اوپر ہے تو وہ فقط اور فقط اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہی پر ہو سکتا ہے۔ دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے، بغض و عداوت محبت میں اور مودت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے فقط، اور اس راستے کا اور ذریعے کا نام ہے محبت اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔ جیسا کہ خود زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں: وَبِمُوَالَاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلِمَةُ وَعَظُمَتِ النِّعْمَةُ وَأَتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ، کہ اے اہل بیت عصمت و طہارت، آپ کی موالات اور محبت کے ذریعے سے، آپ کی ولایت کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ کلمہ مکمل ہوتا ہے،
وعظمت النعمہ، اور نعمتیں عظیم ہوتی ہیں، وَتَلَفَتِ الفرقہ، اور فرقت جو ہے وہ اختلاف جو ہے ہمارے درمیان وہ اتحاد میں بدل جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اختلاف نہیں کیا جاتا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے لڑا نہیں جاتا، بلکہ اگر لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملانا ہے، جدائی کو اگر اتحاد میں تبدیل کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، جس ذریعے کا نام ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ اتحاد جس کی بات قرآن مجید کر رہا ہے، وہ اتحاد جس کی بات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، وہ اتحاد جو دیکھنے میں آیا، سیرتوں میں موجود ہے، تاریخوں میں موجود ہے، اس اتحاد کا محور، مرکز اور بنیاد امامت اور ولایت ہے۔ سوائے اس کے کسی اور چیز کے ذریعے سے اتحاد غیر ممکن ہے، محال ہے، اتحاد سوری ہے، فقط دکھاوے کا ہے۔ چونکہ جب ہم اس مسئلے کو ختم کر دیں گے، اس سے چشم پوشی کر لیں گے، تو گویا ہم نے توحید سے چشم پوشی کر لیا، ہم خدا کو نہیں مانتے۔ بہرحال اس کے یہ سارے نقصانات اپنے جگہ کے اوپر، اگر ہم ولایت کو ہٹا کر کے اتحاد کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ گزشتہ ساری قسطوں میں تفصیل کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کی گئی، وَارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَكَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا کے بار الہ، اسی حق کے ذریعے سے، یعنی ہمارے زمانے کے امام کے ذریعے سے، چونکہ حق یہاں پر مراد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں، بار الہ ان کے ذریعے سے ہماری قلت کو کثرت میں بدل دے، وَعَزِزْ بِهِ ذِلَّتَنَا ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے، وَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا ہماری جسے کہا جائے کہ فقر کو، تنگ دستی کو غنا میں تبدیل کر دے، ہمارے قرضوں کو ادا کر دے، وَقْضِ بِهِ عَنْ مُغْرَمِنَا یا مغرمنا ہمارے قرض کو ادا کر دے، کس کے ذریعے سے؟ امام کے ذریعے سے، وَجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا ہمارے فقر کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ذریعے سے دور کر دے، رفع فرما دے، ختم کر دے، وَسُدَّ بِهِ خَلَّتَنَا وَيَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا کے بار الہ ہماری پریشانیوں کو ہمارے امام کے ذریعے سے دور کر دے، ہمارے خلا کو ہمارے امام کے ذریعے سے پر کر دے، بار الہ وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمارے چہروں کو منور فرما دے۔ تو یہ سارے جملے جو ہیں وہ اسی چیز کی طرف تاکید کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے سب دینے والا اور سب کرنے والا صرف پروردگار ہے، سوائے پروردگار عالم کے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن پروردگار عالم کا قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ جو بھی کرے گا ہم سے مرتبط ہو، پروردگار عالم کی کسی بھی مخلوق سے مرتبط ہو، اس کے لیے اس نے ایک وسیلہ قرار دیا ہے، ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ اسی وسیلے اور ذریعہ کا نام اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور بہرحال ہمارے زمانے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں کہ اگر کہیں کے اوپر قلت ہے تو قلت کثرت میں انہی کے ذریعے سے پوری ہوگی، اگر کوئی پریشانی میں ہے تو پریشانی واقعاً اگر کسی کی دور ہوگی تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دور ہوگی۔ اگر لوگوں میں اختلاف ہے، جدائیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، افتراق ہے، تو یہ سب الفت میں، محبت میں، اتحاد میں کس کے ذریعے سے بدلے گا؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ذریعے سے بدلے گا۔ اور جیسا کہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جیسا کہ ابھی آگے کے جملے میں بھی آئے گا کہ دنیا کا خیر، آخرت کا خیر، جو کچھ ہے وہ مجھے سب عطا کر دے، کس کے ذریعے سے؟ ہمارے امام کے ذریعے سے، ہمارے چہروں کو سفید کر دے، منور فرما دے، جیسا کہ اب دعائے ندبہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، دوسری دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں یہ مفاہیم موجود ہیں کہ جہاں کے اوپر اس طریقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت کو لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے، محشر میں مودت اور ولایت کے ساتھ پہنچیں گے، ان کے چہرے منور ہوں گے، وہ نور کے ممبر کے اوپر ہوں گے، اس ممبر کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے، جس ممبر پہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، جس ممبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہوں گے، جس ممبر پہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، ان کے سارے شیعہ
اس منبر کا طواف کر رہے ہوں گے، ان کے چہرے منور ہوں گے۔ یہ سارے جملے دعائے ندبہ اور دوسری دعاؤں میں موجود ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں یہ سب ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کے ذریعے سے ہی ممکن ہے کہ ہمارے قرضے کو ادا کر دے۔ اور ابھی جیسا کہ ماہ رمضان میں ایک اور اہم دعا ہے جس سے ہر واجب نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ابھی اس کی طرف بھی آئیں گے، تو یہ سارے جملے اس دعا کے ذریعے سے بھی واضح ہو جائیں گے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو، کس طریقے سے یہ ساری کمیاں پوری ہو سکیں۔ وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا وَفُكَّ بِهِ أَسْرَنَا وَانْجِحْ بِهِ طَلِبَتَنَا وَأَنْجِزْ بِهِ مَوَاعِيدَنَا وَاسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا کہ بار الہ ہمارے مطالبے کو ہم جو تجھ سے چاہ رہے ہیں اس کو پورا کر دے۔ کس کے ذریعے سے؟ بہی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ذریعے سے۔ ہمارے مواعید جو ہیں، جو وعدے ہیں جو تو نے دینے کا اعلان کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو ناجز فرما دے۔ کس کے ذریعے سے؟ مکمل فرما دے، میرے حق میں قرار دے دے۔ کس کے ذریعے سے؟ امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ذریعے سے، چونکہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا نحن واللہ الاسماء الحسنی، خدا کی قسم ہم ہی اسماء حسنی پروردگار ہیں کہ ہمارے بنا نہ پروردگار عالم کسی کو دعا قبول کرتا ہے، نہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی عمل قبول کرتا ہے۔ روایات کثرت سے پائی جاتی ہیں، شمار سے زیادہ ہیں، جس میں یہ مفاہیم موجود ہیں کہ عبادت کی کمیت اہمیت نہیں رکھتی کہ انسان کتنی زیادہ عبادت کر رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی وہ عبادت معرفت کے ساتھ ہو، انسان کی عبادت ولایت کے ساتھ ہو، انسان کی عبادت محبت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو، تب انسان کی عبادت انسان کو کسی مقام پہ پہنچا سکتی ہے، نہیں تو اس کی عبادت بیکار ہے۔ جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا انما یعبد اللہ من عرفہ، اللہ کی عبادت بس وہی کر سکتا ہے جس کے پاس پروردگار عالم کی معرفت ہو، جو خدا کو پہچانتا ہو، جو خدا کو جانتا ہو۔ اور یہ عرض کیا کہ اللہ نے اپنے پہچاننے کا صرف ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک راستہ بنایا جو 14 معصومین علیہ السلام ہیں۔ تو اگر ہم ان کے راستے سے ہٹے، یعنی ہم اگر صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو ہمیں خدا نہیں مل سکتا، ہم خدا کو نہیں پہچانتے۔ تو اگر انسان کے پاس خدا کی معرفت ہو تبھی وہ پروردگار عالم کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو کثرت معیار نہیں ہے، عبادت میں اہمیت جو شے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کی کوالٹی کیسی ہے، اور وہ کوالٹی کس وقت ہوگی؟ جب عبادت معرفت کے ساتھ ہوگی، پروردگار عالم کو پہچان کر کے ہوگی۔ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر دے میرے امام کے ذریعے سے۔ وَعْتَ بِهِ سُؤْلَنَا، ہمارے جو سوالات ہیں، ہم نے جو تجھ سے مانگا ہے بار الہ، وہ ہمیں عطا کر دے۔ کس کے ذریعے سے؟ امام کے ذریعے سے۔ وَبَلِّغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ آمَالَنَا، خدا دنیا اور آخرت کی ہماری جتنی خواہشات ہیں وہ سب ہمارے امام کے ذریعے سے ہمیں دے دے۔ تو دیکھیے ابتدا میں جب گفتگو ہوئی تھی تو وہاں عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب امام علیہ السلام کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم سانسیں بھی لے رہے ہیں تو اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے سبب سے، اگر ہمارے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں تو صرف امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے فیضان کے سبب، ان کے وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر زمین سے پودے نکل رہے ہیں، درخت نکل رہے ہیں، درختوں میں پھل آ رہے ہیں، وہ تو صرف امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اس کے لیے وسیلہ ہیں۔ آسمان سے اگر بارش ہے تو اس کے لیے وسیلہ فقط امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہیں۔ جیسے کہ اس دعا میں ہم نے ایک ایک فقرے کو پڑھا کہ بار الہ میری بیماری کو، میری مریضی کو، میرے مرض کو دور کر دے میرے امام کے ذریعے سے، میرے فقر کو دور کر دے میرے امام زمانہ کے ذریعے سے، ہماری لڑائیوں کو ختم کر دے، جدائی کو ختم کر دے، افتراق اور اختلاف کو محبت میں بدل دے، اتحاد میں بدل دے میرے امام کے ذریعے سے، ہمارے قرضوں کو ادا کر دے خدا۔ کس کے ذریعے سے؟ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذریعے سے۔ اور پھر یہ ایک اہم جملہ کہ بار الہ ہمارے دنیا اور آخرت کی جتنی بھی خواہشات ہیں
یہ سب ہمیں دے دے۔ کس کے ذریعے سے؟ ہمارے امام زمانہ کے ذریعے سے۔ دیکھیں یہ ایک بہت اہم جملہ ہے جو اس دعائے افتتاح کے اندر موجود ہے، اور یہ دوسری دعاؤں میں موجود ہے، خاص کر کے ماہ رجب میں جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ جہاں انسان پھر اپنے ہاتھ سے اپنی ریش کو اور اپنی داڑھی کو پکڑنے کے بعد اپنی انگلیوں کے ذریعے سے اشارہ کر کے دعا کو پڑھتا ہے، وہ دعا بھی اسی سے مرتبط ہے اور اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد دعاؤں میں یہ جملے وارد ہیں۔ جب یہ دیکھیے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں سب کچھ مل جائے اور اس کو آخرت میں بھی سب کچھ مل جائے، اگر ہم کسی اور ذریعے سے جائیں، دنیاوی طریقے سے جائیں، حتیٰ کہ دین میں رہنے والا بھی اگر اپنی عقل کا استعمال کرے تو اپنی عقل کے بنیاد پر نہ ساری دنیا کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی سارے دین کو حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً آخرت کی ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، کچھ چیزیں دنیا میں حاصل کر لے گا، کچھ چیزیں آخرت میں حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کی طرف آئیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے پوچھیں اور ان سے سوال کریں کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کا سارا خیر مل جائے اور آخرت کا بھی ہمیں سارا خیر مل جائے، تو اس کا جواب یہی ہے، اس کے لیے بس ایک چیز ہے، اس چیز کا نام ہے ائمہ معصومین علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام، کہ ان کے در پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا بھی سارا خیر مل جائے گا، آخرت کا بھی سارا خیر مل جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس در سے جو شے ہمیں ملتی ہے، جس ذات تک ہم پہنچتے ہیں، اس ذات کا نام ہے ذات باری تعالی، پروردگار عالم۔ اور پھر دعائے عرفہ کے جملے ہیں جو سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ بار الہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ تو یہ عظیم ہے، دعاؤں میں موجود ہے، یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ خدا جس کے تمنا کی جائے، توقع کی جائے، دعا کی جائے، لکل خیر، ہر خیر کے لیے۔ اسی دعا میں اور آگے بڑھتے بڑھتے جملے آتے ہیں کہ بار الہ، میرے سوال کے سبب دنیا کے جتنے خیر ہیں مجھے دے دے، آخرت کے جتنے خیر ہیں مجھے دے دے، دنیا کے جتنے شر ہیں اس سے مجھے بچا لے، آخرت کے جتنے عذاب ہیں اس سے مجھے محفوظ کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس رمز میں مخفی ہیں جس رمز کا نام ہے وجہ اللہ۔ اگر انسان اس مقام کے اوپر پہنچ جائے، امام تک پہنچ جائے، تو اس کو دنیا کی بھی ساری نیکیاں اور خیر مل جائیں گے، اور آخرت کے بھی سارے خیر اس تک پہنچیں گے، وہ خود پہنچ جائے گا۔ چونکہ خیر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی دعائے زیارت جامع کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام سے، جو کہ مروی اس میں عرض کیا گیا کہ اے اہل بیت عصمت و طہارت، ان ذکر الخیر، اگر خیر کا ذکر کیا جائے، خیر کو ذکر کیا جائے تو فکنتم اولہ و اصلہ، تو اے اہل بیت عصمت و طہارت، آپ ہی اس خیر کی اول ہیں، آپ ہی اس خیر کی اصل ہیں، آپ ہی اس خیر کی انتہا کا نام ہے، آپ ہی کی طرف خیر پلٹتا ہے، آپ ہی کی طرف سے خیر آتا ہے، آپ ہی وہ ہیں جہاں سے یہ خیر نکلتا ہے۔ تو اب یہ جو جملے ہیں یہاں پہ دیکھیے بالکل صاف لفظوں میں ہے۔ وہاں تو ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے کہ یہاں امام کا کوئی نام نہیں آیا، یہاں پر امام کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس دعائے افتتاح میں جہاں سے عرض کیا کہ بالکل آخری کے جو فقرے ہیں وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف سے مرتبط ہیں، تو یہ سارے جملے ہیں کہ بار الہ میرے فقر کو میرے امام زمانہ کے ذریعے سے دور کر دے، میری بیماری کو میرے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ذریعے سے رفع فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کا جتنا خیر ہے وہ مجھے میرے امام کے ذریعے سے عطا فرما دے۔ واستجب به دعوتنا واعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعتنا به فوق رغبتنا، بار الہ ہم جو چاہ رہے ہیں ہمیں اس سے بھی بڑھ کر کے دے، چونکہ یہ انسان اس کے دماغ میں وہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی ہیں، تو یہ ایک جسے کہا جائے کہ اجمالی طریقے سے بیان کر دیا، چونکہ انسان کے دماغ میں ساری چیزیں نہیں آ سکتی، انسان کی رغبت سے بڑھ کر کے، انسان کی خواہش سے زیادہ بڑھ کر کے دعا کی جا رہی کہ مجھے اس سے زیادہ عطا کر دے۔ اور وہ سب صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام مل جائیں۔ یا خیر المسئولین،
وَأَوْسَعَ الْمُعْطِينَ اشْفِ بِهِ صُدُورَنَا، کہ اے عطا کرنے والوں میں سب سے بہترین عطا کرنے والے، اے وسیع عطا کرنے والے، اے سوال کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ جس سے سوال کیا جائے، تجھ سے دعا ہے اشفِ بِهِ صدورنا، اس حق کے ذریعے سے، جیسا کہ قرآن نے بھی کہا جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل تو چلا گیا، باطل کو جانا ہی ہے۔ کہ حق سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں، کہ یہ حق ہے۔ بہرحال اس حق کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، ہمارے دلوں میں جو غیظ ہے، ان ساری چیزوں کو دور کر دے، ہمارے دلوں کے غم جو ہیں، ہمارے دلوں کے درد ہیں، اس کی دوا عطا کر دے۔ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے سے وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا وَاهْدِنَا بِهِ لِمَا اخْتُلِفَ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ بارلہ، ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں جو غیظ ہے اس کو دور کر دے، ختم کر دے، اور بارلہ مجھے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے سے حق تک پہنچا دے، جس میں اختلاف ہے، جس میں لوگ مختلف ہیں، جہاں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور دیکھیے عرض کیا تھا اس کو ابتدا میں، اور یہ اس جملے میں موجود ہے، اسی طریقے کے جملوں سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر انسان اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی علامتیں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، اس کے لیے کتابیں ہیں، اس کے لیے روایات ہیں، اس کے لیے احادیث ہیں، اس کے لیے روات ہیں، یہ ساری چیزیں قرینہ ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے بہترین طریقہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ خود امام سے امام کو پہچانیں، غیر سے امام کو نہ پہچانے، امام کے ذریعے سے امام کو پہچانے۔ جہاں اس دعا میں وہ جملہ بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ خدا مجھے امام کے ذریعے سے، مجھے حق کے ذریعے سے حق تک پہنچا دے اپنی اجازت سے۔ پوری گفتگو یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی ہو رہی ہے، یعنی ان کے ذریعے سے ان تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ انکا تہدی من تشاء بارلہ، تو جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ اسی طریقے کے جملوں سے اخذ کیا گیا ہے کہ معرفت پروردگار عالم کا کام ہے، معرفت میں بندوں کا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم جسے چاہتا ہے معرفت عطا کرتا ہے، معرفت پروردگار عالم کا کام ہے۔ تو کیا فرما رہے دعا میں؟ انکا تہدی من تشاء، تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر یہی مسئلہ موجود ہے۔ وَانصُرْنَا بِهِ عَلَىٰ عَدُوِّكَ، خدا اپنے دشمن کے اوپر ہماری نصرت فرما، دشمن کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ لیکن نصرت کس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ چونکہ بات اللہ کی ہو رہی ہے، بات پروردگار عالم کی ہو رہی ہے، مسئلہ خدا کا ہے، توحید کا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو آنے والے دشمن ہیں وہ سب دشمن خدا ہیں۔ اسی وجہ سے پہلے روز ہی عرض کیا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے دشمن الگ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے دشمن الگ ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کی، ہم ان کے دشمن ہیں، قرآن ان کا دشمن ہے، یہ پوری فطرت ان کی دشمن ہے، پوری دنیا ان کی دشمن ہے، جنت ان کی دشمن ہے، قرآن ان کی دشمن ہے۔ کیوں؟ مسئلہ فقط اہل بیت علیہ السلام کا نہیں ہے، سارا مسئلہ بس اتنا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے وہی خدا کا دشمن ہے، الگ سے کوئی خدا کا دشمن نہیں آتا۔ جو ان کا دشمن ہے وہی خدا کا دشمن ہے۔ اور یہ ایک دو مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ ہماری زیارتوں میں، ہمارے دعاؤں میں، کتابوں میں، روایات میں، قرآن مجید میں موجود ہے۔ فلسفہ بس یہی ہے۔ تو اب خدا کے جو دشمن ہیں، نصرت کس کے ذریعے سے ممکن ہے؟
بس امام کے ذریعے سے، خدا کے بنائے ہوئے رہبر کے ذریعے سے، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، تو وَانْصُرْنَ بِهِ عَلَىٰ عَدُوِّكَ، اپنے دشمن کے اوپر نصرت عطا فرما، بہی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے سلسلے سے۔ آپ سوچیں یہ کتنی اہم دعا ہے جس کے لیے امام علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی ساری راتوں میں اس دعا کو پڑھا جائے۔ عظیم دعا ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی معرفت کے اوپر مبنی ہے، اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کے جو ذریعے ہیں، بہت سے جو قرائن ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کا نام ہے دعا اور زیارت۔ اگر ہم دعا اور زیارت کا خاص مطالعہ کریں، اس کے اوپر غور کریں، اس کی لفظوں کا ترجمہ، اس کی توضیح، اس کی تشریح اہل بیت علیہ السلام کی دوسری روایات اور قرآن مجید کے ذریعے سے کریں تو ہمارے معرفت کا لیول بڑھ سکتا ہے، ہم اس لائق ہو سکتے ہیں کہ پروردگار عالم اس معرفت کو ہمارے دل میں اتارے۔ وَانْصُرْنَ بِهِ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّنَا إِلَٰهَ الْحَقِّ یا الٰہ الخلق، اے حق کے پروردگار، یعنی ڈائریکٹ اگر یہاں کہا جائے، چونکہ دونوں نسخے سے دعا افتتاح وارد ہوئی ہے، الٰہ الخلق بھی ہے، الٰہ الحق بھی ہے، اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا ہم ڈائریکٹ اپنے اس پروردگار کو جو ہم سب کا خالق ہے، چونکہ اللہ صرف ایک ہے، کوئی دوسرا اس کے علاوہ خدا نہیں ہے، کوئی دوسرا، صرف اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن جب ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے کیسے خطاب کرتے ہیں، ہم کیسے خدا سے کیسے خطاب کرتے ہیں، تو فرق نظر آتا ہے۔ جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پروردگار عالم سے مخاطب ہوتے ہیں تو کس لہجے میں، کس انداز میں کہتے ہیں، یا رب محمد و آل محمد، ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے ربی، اے میرے پروردگار، بلکہ اے محمد و آل محمد کے پروردگار، اور یہ بہت عظیم اس کے اندر رزم مضمر ہے، پوشیدہ ہے، جو انسان کی دعاؤں کو بہت تیزی کے ساتھ باب اجابت سے ٹکرائے اور انسان کی دعاؤں کو جلدی سے قبول کر دے اور انسان کی دعا میں عظیم کیفیت پیدا کر دے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر وہی جملے موجود ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ الٰہ الحق، اے حق کے پروردگار، اے میرے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے خدا، اللہم انا نشکو الیک، بار الہ ہم تیرے بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، کس چیز کا؟ فقد نبینا صلواتک علیہ، ہمارے نبی کا ہمارے درمیان سے جانا، اس جانے کا شکوہ شکایت ہے کہ تیرا درود و صلوات ان پر اور ان کی آل کے اوپر ہو، وغیبت ولینا، یا غیبت امامنا، یا ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے سے تجھ سے دعا کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں بار الہ۔ اور بھی اس کے بعد کے جو جملے انشاءاللہ آگے کی قسم میں اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔